اسرائیلی فورسز نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی رہائی کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، سینیٹر مشتاق احمد کی صحت بہتر اور حوصلے بلند ہیں، وہ اس وقت اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں ہے۔ دوسری جانب سابق سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں بتایا، 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ اسرائیل نے ہم پر بدترین تشدد کیا، بدنام زمانہ جیل میں صاف پانی کی فراہمی بھی نہیں تھی۔ ہم غزہ کی ناکہ بندی کو توڑیں گے، مزاحمت جاری رہے گی۔ پاکستان آ کر تفصیلات بتاؤں گا۔ غزہ کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اسرائیل کے بدنامی زمانہ نیگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے۔ جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ صدر زرداری پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ صدر زرداری کی طلبی پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بلاول ہاؤس پہنچے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی اور صدر زرداری کی 1 on 1 ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سندھ اور پنجاب میں تناؤ پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت کی وزیر داخلہ کو موجود صورتحال میں کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات کے معاملے پر محسن نقوی کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کو بھی محتاط گفتگو کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب معافی کیوں مانگے؟ سندھ حکومت کی جانب سے بہت معافیاں ادھار ہیں، سندھ والے ہر بات پر سندھ کارڈ کھیلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاق کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب کو نشانہ بنایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ سندھ کو پنجاب کے معاملات میں کیوں گھسنا ہے۔ سیلاب کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے کہاں مدد کی ہے؟ BISP کی بنیاد پر پنجاب حکومت پر یلغار کی گئی۔ بلاول بھٹو نے اچھے انداز میں پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ PTI اپنا گھر درست کرے، ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکہ حق میں ہندوستان پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ DGI SPR کا غیر ملکی جریدے بلومبرگ کا انٹرویو، کہا ہماری فوجی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی چاہتے ہیں، وہ خود ساختہ ہو یا مشرقی اور مغربی ہو، کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستان چینی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ F-16 طیاروں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھارتی عسکری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار۔ غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کی وجہ سے بھارتی عسکری قیادت کی جگ ہسائی جاری۔ بھارتی ایئر چیف کا غیر ذمہ دارانہ اور مذکرہ خیز بیانات دینا وتیرہ بن چکا۔ بھارتی ایئر چیف نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بھارت کا کتنی طیارے گرے اس بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا، ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی فوجی قیادت کی پیشہ ورانہ قابلیت پہلے ہی دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ شکارپور کے علاقے سلطان کوٹ میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ۔ پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں، 2 بوگیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دہشت گردی کے واقعے میں 4 مسافر زخمی، ٹرینز کی آمد و رفت معطل۔ ریلوے ٹریک کو 150 فٹ تک نقصان پہنچا۔ DS ریلوے کے مطابق ٹریک کا ایک حصہ بحال ہو چکا، دوسرے حصے کی مکمل بحالی میں 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ دھماکے میں دیسی ساختہ بم استعمال کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے SSP شکارپور سے رپورٹ طلب کر لی، ملوث دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کی لیڈرشپ اور گورننس کا عالمی سطح پر اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کی جانب سے PhD کے اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ ملیشیا کی ریاست پہانگ کی ملکہ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کی آئینی سربراہ تنکو عزیزہ آمنہ میمونہ سکندریہ نے وزیر اعظم کو PhD کی اعزازی ڈگری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیشہ
خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی ہے. اقوام عالم میں کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے اخلاقی اقدار بلند کرنا ہوں گی. نوجوانوں کو موقع فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے. وزیراعظم شہباز شریف سے ملیشین بزنس گروپ کے وفد کی ملاقات. وزیراعظم نے کہا پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی استعداد موجود ہے جس کے لیے دونوں فریقین بھرپور کام کر رہے ہیں. ہم کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول بنانے اور کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پر گوبی پارٹنرز کا اعتماد خوشائند ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا سے واپس وطن روانہ ہو گئے. آئی ایم ایف کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ. کھاد پر ٹیکس بڑھانے، کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ. حکومت نے حالیہ سیلاب کے باعث 1 سال کی مہلت مانگ لی. سالانہ ٹیکس ہدف میں شارٹ فال کے تناسب سے کمی کی تجاویز. ٹیکس محصولات میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس کی تجویز. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری. غیر یقینی حالات بیرونی سرمایہ کاریوں کا اعتماد متاثر کر سکتے ہیں. علاقائی کشیدگی میں ممکنہ اضافہ معیشت کے لیے خطرناک ہے. حکومت کا برآمدات 34 ارب ڈالرز تک لے جانے کا ہدف. اعداد و شمار آئی ایم ایف سے شیئر کر دیے. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت. عدالت نے براہ راست نشریات کی اجازت دے دی. سپریم کورٹ نے لائیو سٹریمنگ کی درخواستوں کو منظور کر لیا. کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی. وکیل خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے. ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل معلومات تک رسائی ہونی چاہیے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہم نے لائیو سٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم ایکسپوز ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت. وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ میں پہلے ایک کیس بنایا گیا پھر دوسرا کیس بنایا گیا. اگر پروسیکیوشن نے کیس کو چلانا تھا تو روکا کیوں تھا؟ چلا لیتے. توشہ خانہ 1 میں سزا سنائی گئی تو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سزا معطل کر دی. میرے اوپر جیولری گراف سیٹ سمیت دیگر تحائف لینے کا الزام ہے. جو جج مجھے سزا دیتے ہیں وہ حق 342 کا بیان قلمبند کرنے کا موقع نہیں دیتے. ہم بور ہو گئے ہیں توشہ خانہ سن کر. بس کریں. سلمان صفدر کا کیس کا حتمی فیصلہ روکنے کی صدا. عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت کی تاریخ بعد میں دینے کا فیصلہ کیا. بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر کے خلاف 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت. بانی پی ٹی آئی عدالت کے طلب کرنے کے باوجود پیش نہ ہوئے. طلب کردہ تینوں گواہوں کے بیانات قلم بند بھی نہ ہو سکے. کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 20 اکتوبر تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی بانی سے ملاقات کی استدعا منظور.